السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آپ مکاشفۃ القلوب سے بیان سماعت کر رہے ہیں۔ باب 27 صفحہ نمبر 185 میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ طاعت کے معنی فرائض کی ادائیگی، حرام چیزوں سے پرہیز اور حدود شرع پر کاربند ہونا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمان الہی ولا تنسا نصیبک من الدنیا کے متعلق کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتا رہے۔ طاعت کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت، خوف خدا، اللہ تعالیٰ سے امید، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ وہ بندہ جو ان اوصاف سے خالی ہوتا ہے وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ لہذا اطاعت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ اللہ کی معرفت اور اس بے مثال قادر و خالق رب ذوالجلال کی تمام صفتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ ایک بدوی نے حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اس کی عبادت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، دیکھ کر عبادت کرتا ہوں۔ پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ آنکھوں کے نور سے نہیں، دل کے ادراک سے دیکھا جاتا ہے۔ اسے حواس نہیں پا سکتے، وہ اپنی لاتعداد نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ بے اندازہ اوصاف سے موصوف ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بدوی بے ساختہ کہہ اٹھا، اللہ جانتا ہے کہ اسے کس گھرانے میں اپنا رسول بھیجنا ہے۔ ایک عارف سے باطنی علم کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے جسے وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور کسی فرشتے اور انسان کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اگر انسان ایک دانے کے برابر اللہ تعالیٰ کی عظمت پر یقین حاصل کرے تو وہ ہوا پر اڑے اور پانی پر چلے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کے ادراک پر انسان کے اقرار عاجزانہ کو ایمان قرار دیا اور عطا کردہ نعمتوں پر انسان کے شکر نہ کر سکنے کے اعتراف کو شکر قرار دیا ہے۔ جب معرفت خداوندی حاصل ہو جائے تو بندگی کا اقرار لازمی ہے، اور جب ایمان دل میں جاگزی ہو جائے رب تعالیٰ کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ظاہر اور باطن۔ زبان سے اقرار کو ظاہر اور دل سے تصدیق کو باطن کہتے ہیں۔ قرب خداوندی اور عبادت و اطاعت میں مومنوں کی مختلف درجات ہیں، مگر ایمان میں سب برابر کے شریک ہیں۔ جو مومن توکل، اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی میں جتنا حصہ رکھتا ہے اسی قدر اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کے اجر کا طالب نہ ہو، اس لیے کہ جو شخص ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے عبادت کرتا ہے اس کا اخلاص مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تو اپنی بھلائی کے لیے عبادت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برے کتے کی طرح نہ بنو جو ڈر کے مارے کام کرتا ہے، نہ ہی برے مزدور کی طرح جو اجرت کے بغیر کام ہی نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اعمال پر اجر نہ دیتا تب بھی اس کے احسانات اور انعامات اتنے ہیں کہ ہم پر اس کی عبادت اور اطاعت ضروری تھی۔ اس کا حکم بھی ہوا اور اجر کا وعدہ بھی۔ توکل یہ ہے کہ انسان حاجت مندی کے وقت اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے، ضرورت کے وقت اسی کی طرف رجوع کرے اور مصائب کے نزول میں اطمینان قلب اور کامل سکون کا ثبوت فراہم کرے، کیونکہ متوکل آدمی خوب جانتا ہے کہ مصائب کا ورود اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ خیر و شر کے ہر کام کو باپ بیٹے، مال و دولت کی طرف سے نہیں، خالق کے کائنات کی طرف سے سمجھتے ہیں اور کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر اعتماد نہیں کرتے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل رکھتا ہے پس اللہ اسے کافی ہے۔ رضا کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی جاری کردہ امور کو مسکراتے ہوئے قبول کرے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو اس کی رضا پر راضی ہے۔ ہمارے لیے یہ ارشاد ربانی کافی ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ بندہ کی عبادت اور طاعت حب دنیا ترک کیے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ بہترین نصیحت وہ ہے جو دل پر کوئی حجاب نہ رہنے دے۔ یہ حجابات دنیاوی تعلقات ہیں، یعنی اس نصیحت سے تمام دنیاوی تعلقات دل سے منقطع ہو جائیں۔ ایک اور حکیمانہ مقولہ ہے کہ دنیا ایک لمحہ ہے، اسے طاعت و بندگی میں گزار دے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میں موت کو ناپسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا مال وغیرہ ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا مال کو پہلے بھیج دو کہ آدمی اپنے مال کے ساتھ ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں بھلائی ہے: بولنے، دیکھنے اور چپ رہنے میں۔ جس کا بولنا ذکر خدا نہیں وہ بولنا لغو ہے، جس کا دیکھنا عبرت کی نگاہ سے نہیں وہ دیکھنا سہو و نسیان ہے، اور جس کی خاموشی اپنے انجام پر غور کرنے کے لیے نہیں اس کی خاموشی بیکار ہے، کیونکہ تفکر ہی سے دنیا کا میلان ختم ہوتا ہے، پسندیدہ چیزوں کی تمنا مرجھا جاتی ہے اور انسان غور و فکر کا عادی ہو جاتا ہے۔ انسان کو حرام چیزوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ نظر ایک ایسا تیر ہے جو خطا نہیں ہوتا اور ایک زبردست قوت ہے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ان ساری باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب کرے۔ مولا ہم سب کو ظالموں، حاسدوں، مکاروں، دھوکے بازوں، چوروں، زناکاروں، شراب خوروں، چگل خوروں، بد نظروں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، مولا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ اس طرح کی دینی اور اچھی ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام میں فالو کریں۔ میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔